السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی ہے اس کا نام ہے شہزادی کی بہن اس کی دشمن بنی۔ پیارے بچوں، آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی دکھی دل کی کہانی ہے۔ ایک شہزادی اپنی ماں کی اکلوتی ہی بیٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بے حد پیار کرتے تھے، جبکہ بادشاہ نے اپنی کسی عمر کے حصے میں ایک دوسری شادی بھی کی تھی، جس کو اس نے کافی عرصے چھپا کر رکھا، مگر پھر اس نے اپنی پہلی بیوی کو بتا دیا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور ایک اس کی بیوی بھی ہے۔ اب وہ اپنی اس بیوی کو عمر کے آخری حصے میں اسی محل میں لا کر رکھنا چاہتا تھا جس میں اس کی اپنی پہلی بیٹی اور بیوی رہتی تھی۔ اس نے دونوں کو ایک ہی محل میں رکھا ہوا تھا اور سلوک بھی ایک جیسا ہی کرتا تھا۔ بڑی بیوی جو تھی وہ دل کی بری نہ تھی، بہت اچھی تھی۔ اس نے کبھی میلی نظر سے نہ دیکھا تھا اپنی دوسری بیوی، اپنی ستیلی اس کے سوتن کے بیٹی کو بھی اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی۔ سوتن کی بیٹی کو بھی ہمیشہ اپنی بیٹی جیسا سمجھتی تھی، مگر جو سوتن تھی وہ ذرا اکھڑ مزاج اور بد مزاج قسم کی عورت تھی۔ اسے شہزادی کی بیٹی سے سخت نفرت تھی اور وہ شہزادی سے سخت نفرت تھی اور وہ ملکہ سے بھی نفرت کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا راج اس پورے محل پر تنہا کا ہو اور میں اکیلی ہی اس کی مالکن ہوں، بادشاہ بھی میرے ارد گرد ہی پھرے۔ چنانچہ دونوں بادشاہ بھی اب بیمار رہتا تھا اور اس کی پہلی بیوی بھی بیمار رہتی تھی۔ بادشاہ کو اپنی بڑی بیٹی جو اس کی پہلی بیوی میں سے تھی اسے اس کی بہت فکر رہتی تھی، اور ملکہ بھی کہتی تھی کہ نہ جانے بادشاہ ہماری بچی کو کون سنبھالے گا، ہم دونوں بیمار رہتے ہیں، کیوں نہ اپنی ہی عمر میں ہم اس کے گھر کا کر دیں، مطلب اس کی شادی کر دیں۔ اب بادشاہ کو بھی فکر ہونے لگی۔ اس نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، میں مناسب رشتہ دیکھ کر کسی شہزادے کا اس کی شادی طے کر دیتا ہوں۔ بادشاہ اور ملکہ نے مل کر اس کی ایک بہت ہی اچھے اور نائس شہزادے سے بات پکی کر دی۔ ابھی بات پکی کی تھی مگر شادی نہ ہونے پائی۔ بادشاہ اور ملکہ کا دونوں کا کسی ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اسی وقت موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اب شہزادی جس کا نام شہزادی تالیہ تھا وہ بالکل اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ تنہا کیا رہنا تھا، محل تو اسی کا تھا مگر ماں اس کی نہ تھی۔ ماں اب اس کی ستیلی تھی اور بہن بھی ستیلی تھی، جو اس کے ساتھ ہمیشہ ستیلے والا ہی سلوک کرتی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اور ماں کے مرنے کے بعد شہزادی تالیہ کو دن میں تارے نظر آنے لگے، کیونکہ ستیلی ماں نے ایسا رنگ بدلا کہ ہر وقت اسے کام کاج میں لگانے لگی۔ اس کا حلیہ دل بدن بگڑتا گیا۔ جب شہزادی تالیہ سے ملنے آتا تو اس کا اتنے برے حلیے میں دیکھ کر دل بد ہوتا جاتا، اور وہ دوسری اس کی بہن جو ستیلی بہن تھی، ستیلی ماں کی بیٹی تھی، اس کے پیچھے لگ گیا اور اس سے شادی کرنے کے لیے اسے دوسری ستیلی ماں نے راضی بھی کر لیا اور کہنے لگی کہ یہی اب تمہارے ساتھ سوٹ کرتی ہے، یہ لڑکی تو بالکل تمہارے ساتھ سوٹ ہی نہیں کرتی۔ شہزادی تالیہ اب خون کے آنسو روتی تھی اور اپنے آنسو تنہا بیٹھ کر بہاتی تھی۔ اللہ آنسو بہانے والوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے اور اللہ نے تالیہ کی آواز بھی سن لی۔ اب اس لڑکی کی شہزادی ستیلی بہن کی شادی ملکہ نے اپنے اس شہزادے سے کر دی جس سے تالیہ کی منگنی ہوئی تھی۔ اب تالیہ تماشا دیکھتی رہ گئی، اس کا شوہر چھین کر اس کی ستیلی بہن مالکن بن بیٹھی تھی۔ لیکن اللہ نے تو ہر کسی کا خیال رکھنا ہے، وہ سبھی سے اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ اس نے تالیہ کے لیے ایک نیا رشتہ بھیج دیا۔ تالیہ کے لیے ایک اتنا حسین اور بہت ہی امیر شہزادہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کا ہاتھ چاہیے۔ ستیلی ماں نے انکار کر دیا، کہنے لگی یہ کسی غریب گھر میں جائے گی، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، کل کلاں کو بھی تو لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، میں چاہتی ہوں کہ ان لڑائیوں جھگڑوں سے بچا جائے اور اس کی شادی ایسے ہی گھر میں کی جائے جہاں کی یہ حقدار ہے۔ اب شہزادی تالیہ دیکھتی رہ گئی مگر شہزادہ کسی صورت بھی راضی نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی ہو جو حسین بھی ہو اور سنجیدہ مزاج کی لڑکی ہو،
لہٰذا اس نے شہزادی تالیہ سے علیحدگی میں بات کی اور کہنے لگا اگر تم راضی ہو تو میں تمہیں بغیر جہیز بغیر کسی محل کے لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر تم راضی ہو تو تمہاری ستیلی ماں کیا کر سکتی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ شہزادی تالیہ نے حامی بھر لی اور کہنے لگی اگر آپ میں اتنا حوصلہ اور ہمت ہے کہ مجھے ان کے چنگل سے چھڑا کر لے کر جا سکتے ہو تو لے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں نہیں۔ شہزادے نے فوراً سے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں اس کی مرضی کے ساتھ ہی نکاح کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ملکہ سے کہا کہ اگر آپ نے کوئی حلت حجت کی تو میں کورٹ میں مقدمہ دائر کر دوں گا اور تمہیں ایسی جیل میں پھینکواؤں گا تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اب ستیلی ماں اس کی دھمکیوں سے ڈر گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ، تم ہی پچھتاؤ گے، دیکھو گے اپنی زندگی بھر بیٹھ کر خون کے آنسو رو گے جب ایسی بدصورت اور بدمزاج لڑکی سے تمہاری شادی ہو گئی۔ چنانچہ شہزادی تالیہ کو گھوڑے پر بٹھا کر اپنے راستے کو چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے شہزادی تالیہ سے شادی کر لی اور اسے اتنے حسین جوڑے میں بیاہ کر اپنے گھر لے گیا۔ اب شہزادی تالیہ اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ اس کی ستیلی بہن جس نے شہزادی تالیہ کے دولہے سے شادی کی تھی اب وہ خون کے آنسو روتی تھی، کیونکہ اس شہزادے کا اس سے دل اتر گیا اور کہنے لگا کہ تم ظالم ماں بیٹی نے مجھے جھانسے میں دے کر میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی اور میں شہزادی تالیہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور وہ کسی اور گھر میں چلی گئی۔ اب اس نے دھکے مار کر اس ستیلی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر آنسو بہاتی ہوئی آئی تو ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے تمہاری زبردستی اس سے شادی کروا دی۔ پیارے بچوں، اب ان کے رونے دھونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ شہزادی تالیہ جو کہ تنہا ہونے کے باوجود بھی اچھے گھر میں جا چکی تھی۔ جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا برا خود ہی ہو جاتا ہے، وہ خود ہی کنویں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔